اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستان محترم، آج آپ تمام دوستوں کی خدمت میں عارفوں کے سلطان حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمت اللہ علیہ آپ کی جستجوئے حق یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی جستجو کس قدر تھی، اس بارے میں ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستان محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جستجوئے حق کے لیے شروع سے بے تاب تھے۔ شرف دیدار پروردگار اور حضوری حبیب کردگار کے بغیر چین سے بیٹھنے والے نہ تھے۔ ظاہری تعلیم کی کوشش تو والدین نے کی ہوگی، مگر شاید غلبہ روحانیت اور شوق الہی نے آپ کو کسی درس کی تکمیل کا موقع فراہم نہ کیا۔ تجلیات ربانی نے ننھے باہو کی روح کو مست و بے خود کر دیا ہوگا۔ آپ بسا اوقات مشاہدہ حق میں تام استغراق کے باعث خارجی دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے۔ پس آپ کو بسبب ہجوم واردات غیبی اور کثرت فتوحات لاریبی فرصت ہی نہ تھی کہ باقاعدہ کسی مکتب میں تحصیل علم ظاہری کرتے۔ لیکن آپ کی کتب کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ قرآنی آیات کی تفسیر و تفاسیر اور معنی المعنی سے آگاہ تھے۔ اپنے کتب میں تسلسل اور روانی کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سب ازبر ہے۔ اس عطائے علم لدنی سے قبل ضرور باطنی بے قراری اور روحانی اضطراب ہوگا۔ سچی طلب ہوگی، کرم کی آس ہوگی، گہری جستجو ہوگی، گھر کا روحانی ماحول ہوگا جہاں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہوگا۔ آپ کی تحریروں میں ایسے احوال اور مقامات رقم ہیں جو تصوف کی اولین کتب میں بھی پائے جاتے ہیں، گو وہاں ان میں اتنی شدت اور بے ساختگی نہیں۔ آپ نے نہ صرف مقتدمین کی فکر کا نچوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو نئی روحانی رفعتوں سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ کی کتب میں مولانا روم، شیخ سعدی، ابو سعید، ابو الخیر، مولانا جامی وغیرہ کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ آپ علم فقہ سیکھنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں، جس کی بنیاد قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ ہے۔ آپ کسی ایسے شغف کی تلقین نہیں کر سکتے جو خود اختیار نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے باقاعدہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ ہمتاً حصول علم معرفت میں لگ گئے۔ قرآن و حدیث اور فقہ اس علم کی اساس ہے۔ اسی اساس پر آپ کی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ میں ابتداءً دلچسپی لی ہوگی، اور پھر حق تعالیٰ نے ان علوم کی معرفت آپ پر آسان کر دی ہوگی۔ طلب اور لگن میں کوئی کمی نہ تھی۔ آپ کے زمانہ طالبی کے ابیات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے طلب حق اور حصول علم معرفت کے لیے خون جگر پیا، کریا کریا اور شہر شہر پھرتے رہے۔ شرف انسانی سعی کی گرانی سہنے سے جو توفیق ربانی سہل ہو جاتی ہے، مادرزاد ولی پر اللہ تعالیٰ کی توفیق و سلطان سے مجاہدہ و ریاضت اور سعی و کوشش کی آسانی اور مراقبہ و مشاہدہ کی ازرانی ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو روز اول سے شرف نبوت سے سرفراز تھے، پھر بھی جستجوئے حق کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک وہاں معتکف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود رفتگی دیکھ کر رب تعالیٰ نے پہلی وحی
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آگے دیگر آیات نازل فرمائی۔ یوں ہی فقر کے بادشاہوں کا عشق اور جستجو دیکھ کر رب تعالی نے انہیں فقر کی شاہی عطا فرما دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ علم ظاہری حاصل نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ شروع سے جو روحانی واردات ہو رہی تھی، اس نے ظاہری علم کی تحصیل کو ممکن نہ رہنے دیا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، من بمحمد عربی ہر دو امی بودائم، یعنی اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں امی ہیں۔ نیز فرمایا، گرچہ نیست مارا علم ظاہر ز علم باطنی جاں گشتہ طاہر، یعنی اس فارسی شعر کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ ہمیں ظاہری علم حاصل نہیں ہوا، تاہم علم باطنی سے ہماری جان پاک ہو گئی ہے۔ ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس فقیر کو ظاہری علم کا چنداں موقع نہیں ملا، لیکن بذریعہ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی اس قدر باطنی علوم واہ واہ ہوئے کہ ان کے اظہار کے لیے دفتر چاہیے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ عمدہ بات مختصر ہوتی ہے مگر دلالت کثرت پر کرتی ہے۔ آپ کو ظاہری ورد و وظائف کی فرصت بھی نہ ملی کہ ہر وقت دریائے توحید میں مستغرق رہتے۔ زمانہ طالبی میں آپ حصول علم باطنی کے لیے سرگرداں رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی راستی رحمت اللہ علیہا آپ کی اولین مربی اور روحانی پیشوا تھیں، لیکن انہوں نے آپ کو ظاہری مرشد کی جستجو کی تلقین کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، میرے مرشد کامل تو حضرت محمد الرسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی میں سروری ہوں، مجھے ظاہری مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن والدہ ماجدہ نے اصرار فرمایا کہ بیٹا، ظاہری مرشد کے بغیر انسان خدا رسیدہ نہیں ہوتا۔ گو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا، جس کے لیے وہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی تلقین و ارشاد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مجمع البحرین جانا پڑا۔ مائی راستی صاحبہ نے طالب صادق فرزند کو مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ وہاں مرشد کی تلاش کرو۔ آپ نے ماں کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دیا اور اپنی بیویوں سے بے پرواہ ہو کر سوئے مشرق روانہ ہوئے۔ دوستان محترم، یہ تھی حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمت اللہ علیہ آپ کی جستجوے حق، یعنی اللہ تعالی کو پا لینے کی جستجو کس قدر تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ حضرات سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ظاہری مرشد کے پاس ملاقات کے لیے کس طرح سے پہنچتے ہیں۔